نے اپنے تلواروں کی نیامیں توڑ دی، اپنے سروں کے بال منڈوا کر گنجے ہو گئے، غسل شہادت کیا، احرام پہنے اور قبر حسین کے گرد طواف کیا، اس کے بعد ایک پختہ عزم کے ساتھ عین الوردہ کی جانب نکل پڑے۔ خدا ان لوگوں کی مغفرت کرے، اچھے لوگ تھے بیچارے۔ اگر وہ لوگ جیت گئے تو؟ تم میں لوگوں کی پہچان نہیں ہے ابراہیم، تم میں لوگوں کی پہچان نہیں ہے ابراہیم۔ اگر ان کے حلیے کو خوب غور سے دیکھتے تو ضرور سمجھ جاتے کہ توابین سالوں پہلے مر چکے ہیں اور ابھی قبروں سے دوبارہ اٹھائے گئے ہیں تاکہ محشر میں حسین کی مدد نہ کرنے کے جرم میں سزا پائیں۔ تم مٹھی بہ خیالات کے قیدی بن گئے ہو بن یزید۔ اس دن سے ڈرو کہ توابین عین الوردہ کے فاتح بن جائیں، اور جب وہ دن آئے گا تو عراق میں زبیریوں کی موت کا دن ہوگا۔ تم کس بات سے خوف زدہ ہو ابراہیم؟ ہم توابین کے دوست ہیں نہ کہ دشمن۔ توابین سمجھ گئے ہیں کہ تم مروانیوں کے مقابلے پر ان کے ذریعے ایک گوشت والی ڈھال بنانا چاہتے ہو۔ ہمیں توابین کے کام میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوفے کی جانب اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ مختار کا شر ختم کریں۔ ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے ابراہیم، جلدی مت کرو، سب باری باری۔ تم دعا کرو کہ مختار اپنے اس عقیدے پر رہے اور اسے نہ بدلے اور توابین کی مدد کے لیے چلا جائے۔ تم مختار کو قید کیوں نہیں کر لیتے اس سے پہلے کہ اس کے ڈر سے دعائیں مانگنی پڑیں؟ مختار کو طاقت سے مغلوب نہیں کیا جا سکتا، مختار کو سیاست سے جال میں پھنسانا ہوگا۔ غلط خبر ملی تھی، شامیوں کا لشکر ابھی تک عین الوردہ تک نہیں پہنچا ہے۔ عین الوردہ سے جاسوس بھیجے وہ لوگ ایک دن اور ایک رات توڑے مگر شامیوں کے کوئی آثار نہیں ملے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی زبیریوں کے جھوٹ اور فریبوں میں سے ہو، جو کہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں جلد از جلد ان مروانیوں کے پاس بھیج دیں۔ انشاءاللہ اگر اس جنگ میں جیت گئے تو آل زبیر کو عراق سے نکال پھینکیں گے۔ یہ کون سی بستی ہے مسیب؟ کرکیسیا۔ ہم کرکیسیا میں پڑاؤ ڈالیں گے تاکہ کچھ دیر آرام کر لیں۔ شہر کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ وہ کیوں؟ انہیں ہماری خبر ملی ہے، انہیں ڈر ہے کہ ان سے نہ لڑے۔ سید، حاکم کرکیسیا تو تمہارا جاننے والا ہے، تو اس نے آخر ایسا کیوں سوچا؟ کیا کہوں، یقیناً توابین کے ارادے سے واقف نہیں ہے۔ مسیب، اپنے جاننے والے کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہمارا ارادہ شامی لشکر سے لڑنا ہے۔ کہو کہ ایک بازار لگا دیں تاکہ ہم لشکر والوں کی ضرورت کا سامان خرید لیں۔ جی شیخ۔ رفا، یہ پیغام ابو اسحاق کے لیے بھیج دو۔
توابین اہل البردہ کے راستے میں ہیں. ان کی تعداد تقریباً 4000 افراد کی ہے. ان کا سالار ایک بوڑھا شخص ہے جس کا نام ہے سلیمان سرد خزائی. زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تمہارا لشکر توابین سے 3 گنا زیادہ ہے. اپنے پھوہڑ مغز کو استعمال کرو تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ ہر تواب 10 شامی کے برابر ہے. ان میں سے بعض تو اکیلے ہی ایک لشکر پر بھاری ہیں. اس کی مثال مختار ثقفی. مختار توابین کے ساتھ نہیں آیا حمید. نہیں آیا؟ پکی بات ہے. مختار تو قاتلان حسین کے خون کے پیاسوں میں سے ایک ہے. میں نے سنا ہے کہ وہ سلیمان سرد خزائی سے جنگ کی نوعیت کے حوالے سے اختلاف رکھتا تھا. کیسا اختلاف؟ توابین کا ارادہ قاتلان حسین سے لڑنا ہے. وہ دنیا اور حکومت کی طرف کوئی رغبت نہیں رکھتے، جبکہ مختار علویوں کی حکومت دوبارہ برپا کرنا چاہتا ہے. تعجب ہے. تو پھر ہمارا اصل رقیب میدان میں نہیں آیا؟ سنا تم نے ماقل؟ مختار نہیں آیا. مختار نہیں آیا. یہ کذاب ثقفی پتہ نہیں کب تک ہمارے خوابوں کی وحشت بنا رہے گا. شرحبیل ابن زیکلا حسین ابن نمیر کو پیغام دو کہ جلد سے جلد عین البردہ پہنچیں. تم نے توابین کو کہاں دیکھا؟ قرقیسیہ میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. میں چاہتا ہوں شرحبیل اور حسین توابین سے پہلے عین البردہ پہنچ جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اچھی آرائش لشکر کر سکیں. حسین بن نمیر کو لکھو کہ توابین شیعوں کے لشکر کا مقدمہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے زندہ رہ جانے والے مختار کی فوج سے جا ملیں گے. لہذا جتنا ہو سکے ان کا قتل عام کرو. کیا لکھا ہے اس نے ابو اسحاق؟ لکھا ہے وہ قرقیسیہ میں ہمارا منتظر ہے. وہ کس لیے؟ مدد مانگی ہے اس نے. بظاہر وہ زبیریوں کی چال کو سمجھ گیا ہے. جب تک سلیمان نے خود سے نہیں بلایا تھا ہمارے پاس عذر تھا. اب جبکہ اس نے بلاوا بھیج دیا کوئی عذر نہیں. ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. صاحب کیا پتا کہ یہ بھی بن یزید کی چالوں میں سے ایک چال ہو. یہ خط سلیمان کی جانب سے عبیدہ. بن یزید سے کیا واسطہ؟ خط تو سلیمان کا ہے مگر یہ فکر زبیریوں کی ہے. مجھے یقین ہے کہ بن یزید نے سلیمان کے اس قدر کان بھرے ہیں کہ اب وہ مختار سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے. ہم حد سے زیادہ بد نظر ہو گئے ہو عبیدہ. بن یزید تو چاہتا ہی یہ ہے کہ شیعوں میں تفرقہ بازی شروع ہو جائے اور تم کہتے ہو کہ سلیمان سے شیعوں کے اتحاد کی بات کرے گا. کیسی باتیں کرتے. اگر کوفہ شیعوں سے خالی ہو گیا اور سب کے سب شامیوں سے لڑنے چلے گئے تو پھر بن یزید ہوگا اور کوفہ جو کہ زبیریوں کی اماجگاہ بن جائے گا. اس وقت شیعوں کو کوفے کی گلیوں میں سر اٹھا کر چلنا بھی نصیب نہیں ہوگا اس ڈر سے کہ وہ علی کا شیعہ ہے. اگر ہم سلیمان کی مدد کے لیے چلے گئے اور شامیوں کو مار بھگائے تو کیا پھر بھی زبیری کوفے میں حکومت کر سکتے ہیں؟ اگر صرف حلوہ حلوہ کہنے سے منہ میٹھا ہو سکتا ہے تو شام کی فوج بھی اگر کے خیالات سجانے سے ہار جائے گی. مروانی اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اتر آئے ہیں صاحب. شیعہ اکیلے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پورے عراق علب کو مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. بھائیو، میں نے سلیمان کے اس خط کو پڑھ کر آپ لوگوں پر سے اپنی بیعت اٹھا لی. جو بھی چاہے توابین کی فوج سے ملحق ہو سکتا ہے. تم کیا کرو گے مختار؟ قرقیسیہ جاؤ گے؟ خدا کی قسم اگر مجھے ذرہ برابر بھی جیتنے کی امید ہوتی تو اپنے قدم نہ روکتا. مگر افسوس شامیوں پر غلبہ کرنا کوفے پر غلبہ کیے بغیر میسر نہیں ہو سکتا. مختار، اطراف کو خالی مت کرو. بن یزید تمہارے لیے گھات لگائے بیٹھا ہے. گھبراؤ مت عبیدہ، توکل کرو.
اب جبکہ سلیمان نے اپنی انا کو ختم کر کے بڑے جھکاؤ کے ساتھ ہم سے مدد مانگی ہے تو مناسب نہیں ہوگا کہ اس کی مدد نہ کریں. اس کے علاوہ ہمارا توابین کی فوج کی مدد کرنا حکمت سے خالی بھی نہ ہوگا. بن کامل، تم اور تمہارے ساتھی میری جانب سے مامور ہو کہ توابین کی مدد کے لیے جاؤ. جہاں بھی دیکھو کہ اب جنگ مشکل ہے اور وہ لوگ شامیوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، انہیں پیچھے ہٹنے کو کہنا تاکہ کم سے کم خون بہے. صاحب اسماعیل، اگر آپ لوگ بھی وہاں جانا چاہیں تو بن کامل کو میں نے جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے بھی ذمہ ہے. بن کامل اور صاحب مختار کے ساتھیوں میں سے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ توابین کی فوج میں پھوٹ ڈالے. ان کی اصل ذمہ داری کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں پائے. یہ گروہ منہ نہیں کھولتا ہے امیر. بڑی مشکل سے ان کے منہ سے کوئی بات نکلوائی جا سکتی ہے. مطلب کیا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ سلیمان اور اس کے ساتھیوں کے درمیان پھوٹ ڈال کر انہیں شامیوں کی جنگ سے روک سکیں؟ کیا کہہ سکتا ہوں امیر. بعید نہیں ہے کہ ان کا ارادہ توابین کو سست کرنے کا ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ خود سلیمان ان کی باتوں میں نہ آئے، مگر سارے توابین تو سلیمان کی طرح نہیں ہیں. یہ لیجئے، یہ رہا علی جناب کی احمقانہ سیاست کا نتیجہ. مختار نے ایک چال کے ذریعے سے آپ کی پوری بازی خراب کر دی. تم یوں نوالے کو اتنا سر کے گرد گھما کے کیوں کھانا چاہتے ہو؟ مختار کو قید کر لو، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اس سے پہلے کہ مکہ کی طرح یہاں بھی پرندہ پنجرے سے اڑ جائے کام تمام کر دو. خدا کی قسم سوچو گے تو مغلوب ہو جاؤ گے. اگر واقعی مختار کو مارنے یا اسے قید کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ بہترین موقع ہے. عبیدہ ٹھیک کہہ رہا تھا، آ گئے وہ لوگ. کیا ہوا اما جان؟ ان کے دستک دینے سے لگ رہا ہے کہ مختار کو شکار کرنے کے لیے آئے ہیں. خدایا رحم فرما. مختار کہاں ہے؟ آپ لوگ کون ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ کہ آدھی رات کو لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں؟ بکواس بند کرو ورنہ تمہیں کتوں کی خوراک بنا دوں گا. پیچھے ہٹو. مختار کہاں ہے؟ تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے کیا؟ تم کچھ مت بولو ثابت. زبان بھی چلانا جانتے ہو شہزادے. میں نے پوچھا مختار کہاں ہے؟ مردوں کی طرح بات کرو بے غیرت. اے ابن مزارب، یہ بہتر ہوتا کہ اپنے اموی ہم منصب بن حریث کے انجام کو اپنے لیے سبق بنا لیتے. ان منصبوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. میں واضح و نصیحت سننے نہیں آیا ہوں مختار. تم میرے قیدی ہو. تمہارے آقا نے جلد بازی کر دی. میں سمجھ رہا تھا کہ توابین کے انجام تک صبر کرے گا. اگر میرے اختیار میں ہوتا تو جس دن تم کوفے میں آئے تھے اسی دن تمہیں زنجیروں میں جکڑ دیتا. تمہارے جیسوں کے ہوتے ہوئے کوفہ کبھی خوشحالی نہیں دیکھے گا. اس سے پہلے کہ تمہاری توہین کروں، چلو میرے ساتھ. اماں جان، میری غیر موجودگی میں ام ثابت کا خیال رکھیے گا. بظاہر یہ بہت تھک چکی ہے. پھر سے زندان بابا.
ثابت بیٹا، میرے لیے زندان اسی طرح ہے جیسے تمہارے لیے علم نجوم ہے. میں زندان میں خدا سے اور قریب ہو جاتا ہوں. تم بھی کوشش کرو کہ میری غیر موجودگی میں خدا کو پا لو. یہ زندان مکہ کی بیعت کا نتیجہ ہے. تمہیں زندان کی ضرورت ہے. جاؤ مختار، خدا تمہارا محافظ ہے. میرے پیچھے موت کو لبیک مت کہنا. مختار کے دل میں جو کچھ ہے اس کے لیے آپ کی سانسوں کی ضرورت ہے ماں. میں کوشش کروں گی کہ جی سکوں مختار. واہ واہ، کوفے کے دونوں نئے چاپلوس حکمران بذات خود آئے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے آدھی رات کو کیوں زحمت کی؟ آپ کے نوکر کافی حد تک سمجھدار اور فرما بردار ہیں. حیف ہے کہ اپنی نماز شب سے محروم ہو گئے آپ. ہم اس گھر کو قریب سے دیکھنے کے لیے آئے ہیں جس نے مسلمانوں کے خلفاء کے خلاف اس قدر سازشیں کی ہیں. بے شک سب سے کمزور گھر مکھڑی کا گھر ہوتا ہے، سمجھے؟ تم اسی طلحہ کے نواسے ہو کہ انہیں ثابت کر دیا کہ مختار علی کا شیعہ ہے. تم بہت ہوشیار ہو مختار، بہت. یہ میں اس وقت سمجھا جب تم نے کوفے کی امیری کو ٹھکرا دیا. مکے سے فرار خلیفہ کی پریشانی کا سبب بنا، لہذا مجھے بھیجا تاکہ تمہیں مہار کروں. ابن مزارب، جی امیر. اس سوئے ہوئے شیر کو احترام کے ساتھ اس کے نئے گھر کا راستہ دکھاؤ. چلو میرے ساتھ. چلو دروازہ کھولو. زبیر کا زندان بان بننا تمہاری مجبوری تھی کیا، جو اپنی آبرو کا سودا کر لیا بغیرت؟ دیکچا دیکچے سے کہتا ہے کہ تیرا منہ کالا ہے. اگر آل زبیر کی بیعت کرنا عیب ہے تو تم نے کیوں بیعت کر لی اور ان کے لشکر کے سالار بن گئے؟ کیا خلیفہ کے دیے ہوئے سکے کم تھے جو تم نے بیعت توڑ دی؟ خیانت کار بغیرت. میں نے اس لیے بیعت توڑ دی کیونکہ میں نے دیکھا کہ آل زبیر نہ دین کو جانتا ہے اور نہ رسول کو. پناہ خدا، بالآخر بیعت توڑنے والا دین کا غمخوار بن گیا، ماں سے زیادہ چاہنے والی دایا بن گئے ہو. یہ باتیں ان مٹھی بھر عجم لوگوں سے کہو جو سمجھتے ہیں کہ مختار ان کا بچانے والا فرشتہ ہے. تم دونوں آپس کی لڑائی ختم کرو. زاہدہ، اپنے چچزاد بھائی کا دھیان رکھنا، خطرناک آدمی ہے. ارے او بن مزارب، یہ طنز تانے کیوں کس رہے ہو؟ آپس کی لڑائی کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اس شخص کے عقیدوں سے کچھ کم نقصان نہیں اٹھائے ہیں. میرا اختیار ہوتا تو آج ہی رات اس کی روح قبض کر لیتا. زاہدہ، میں نے کوئی طنز تانے نہیں کسے. تم واقعی اگر مختار کو مارنا چاہتے تو اب تک مار چکے ہوتے. یہ اپنے خون کی خاصیت ہے، ایک دوسرے کا گوشت کھا لیتے ہیں مگر ہڈیاں دور نہیں پھینکتے. بہرحال دھیان رکھنا، غفلت سے کام لوگے تو نقصان اٹھاؤ گے. آؤ، میرا گناہ کیا ہے جو میں تمہارا چچازاد بھائی بنا ہوں فتنے؟ اگلی حکومت میں کیا بننا چاہتے ہو زائدہ؟ یہی زندان بان کی ذمہ داری جچتی ہے تم؟ اپنا منہ بند کرو. بوڑھے ہو گئے ہو مگر اب تک بچوں کی طرح خیالات سجاتے رہتے ہو.
हुसैन इब्ने नुमैर ने हुक्म दिया है कि उसे एक मंजिल पीछे पड़ाव डालिए। तुमने कुछ सुना दोस्त? इब्ने नुमैर ने मुझे हुक्म दिया है। क्या काम ख्याली है? इब्ने नुमैर वो होता कौन है शुराबील पर हुक्म चलाने वाला? शुराबील सिर्फ इब्ने ज़ियाद की सुनता है और किसी की नहीं। हम यहीं पड़ाव डालेंगे, एक मंजिल आगे इब्ने नुमैर से। सिपाही शाम का एक हिस्सा ऐन उल वर्दा के शुरू के हिस्से में पड़ाव डाल चुका है और अभी अभी पहुंचे हैं। अभी अच्छी तरह कदम नहीं जमाए हैं उन लोगों ने। उनका सालार शुराबील इब्ने ज़ी कला है। शुराबील से एक मंजिल आगे हुसैन इब्ने नुमैर ने पड़ाव डाला है। ये कैसी आराइश लश्कर है? दोनों ने एक जगह पड़ाव क्यों नहीं डाला? मैंने बनी तकलब के लोगों से सुना है कि हुसैन बिन नुमैर और शुराबील के दरमियान इख्तिलाफ है। गोया हुसैन का दावा यह है कि वो सबका सालार है और शुराबील कहता है कि हुसैन कौन होता है जो मेरे ऊपर सालार बनाया जाए। उसने इब्ने ज़ियाद को खत लिखा है और उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। शायद ये कोई चाल हो। कैसी चाल बिनवाल? शायद वो लोग चाहते हैं कि हमारी फौज को बारी बारी जंग में मसरूफ करें ताकि थका दें। अगर तवाबीन अपनी पूरी फौज के साथ शुराबील से लड़ने चले जाएं और उसे तबाह कर दें तो हुसैन के लश्कर तक पहुंचेंगे, और अगर हुसैन के लश्कर को शिकस्त दे देंगे तो फिर जाकर असल रकीब के मुकाबले पर पहुंचेंगे जो कि इब्ने ज़ियाद है। मगर कब? जब हम खुद कठिन जंग कर चुके होंगे और खासे थक चुके होंगे। इस तरह तो हमें भी अपनी फौज को 3 हिस्सों में बांट लेना चाहिए और उन्हें 3 अलग अलग बारियों में मैदान में भेजें। जनाबे सुलेमान, शुराबील को मेरे हवाले करते हैं। खुदा तुम्हें अज्र दे बंदा खुदा। इतनी आसानी से तो मैं ये नहीं कर सकता। ये सब के सब लड़ने आए हैं। हमें कुरानंदाजी करनी होगी मुसैयब। जिसका भी नसीब हुआ वो शुराबील से लड़ने जाएगा। सबके पास जाओ ताकि सब एक एक लकड़ी उठा लें। सारी लकड़ियों को मिला के देखिए, उसे चुना जाएगा जिसकी लकड़ी सबसे छोटी। सही हकदार को मिल गया। जनाब शुराबील, या जंग या ये कि वो लोग जो फर्जंद रसूल के कत्ल में शरीक थे और आप लोगों के दरमियान इस वक्त मौजूद हैं,
انہیں ہمارے حوالے کر دیجیے۔ دوبارہ بڑبڑاؤ، میں نے ٹھیک سے نہیں سنا۔ اپنے اس غلام بچے سے پوچھ لے جس کے پاس 2 کان ہیں اور اس نے اچھی طرح سن لیا ہے۔ میں خیمے کے باہر انتظار کر رہا ہوں۔ زبان چلاتا ہے ہاں؟ جنگ کے نعرے بجاؤ، ہم لڑیں گے۔
सरबान, कोई बात हुई है क्या? खामोश रहो। कुछ भी हुआ तुम गूंगे रहोगे, समझे? न खांसोगे न छींकोगे, वरना मैं तुम्हारी जान की जमानत नहीं दूंगा। जी अच्छा। काफले को रोको, मैं कहता हूँ काफले को रोको। कहाँ जा रहे हो? खुदा ने चाहा तो शाम जा रहा हूँ। ऊँटों पर क्या लदा हुआ है? कुछ ईरानी खुश्क मेवे और कुछ कारवा वालों के खाने पीने का सामान। ऊँटों को बिठा दो और इनके सामान की तलाशी लो। आप लोग किसी चीज को ढूंढ रहे हैं पहलवान? इंसान के रूप में एक हैवान है जिसको हम तलाश कर रहे हैं। इसरे मरजाना का नाम सुना है तुमने? खुदा की पनाह, तुम ऐसा करो, ऊँटों के होलियों को देखो, शायद उसे पहचान लो। किनारे ने क्यों गुफ्तगू कर रहे हो? खुदा तुम्हें बख्शे, इब्ने मरजाना को ऊँटों के सामान में छुपाना किसी ऊँट को सामान में छुपाने के बराबर है। नीचे मत करो रामचारे। फिर कोई बहरा ख्वाब देख लिया? फिर तुम्हारे उल्टे सीधे ख्यालात ने काम दिखा दिया? ये बार बार की कभी भी तुम्हें मुख्तार के आने से पहले खत्म कर देगी। उठो उठो। आखिर कब तक मैं ऊँट के पेट के नीचे बना रहूंगा? खुदाया, ये ऊँट मेरी तकदीर का हिस्सा कहाँ से हो गया? ये वही ऊँट था जो तुम्हें बचा गया। अगर उस ऊँट का पेट ना होता तो कूफे के हंगाम आराई करने वाले तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देते। मगर इतना ही काफी होता कि हंगाम आराई करने वाले उसे बिठा देते। ठीक है, अच्छा है उनके जाहिल दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि उससे बिठा दे। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए, तुम्हारे दुश्मन कुछ कम अकल अफराद हैं। अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हो? ये ख्वाब बिला वजह मुझे नजर नहीं आया। इसकी हिकमत भरा हुआ पेट है, तुम कम खाओ। इसके बाद अगर ये ऊँट वाला ख्वाब देखा तो मेरा मुंह तोड़ देना। मोटा आदमी बदहवास हो जाता है और बदहवास आदमी बुरे ख्यालात का शिकार। नहीं नहीं। आमिर, 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 क्या हो गया कासिद? आप पे कुर्बान जाओ, ये मेरा नसीब है कि एक बुरी खबर लाया हूँ। तो बताओ ना क्या हुआ है? तवाबीन ने शुराबील की उर्दूगाह पर हमला करके सबको मार डाला। खुदा कबूल फरमाए। मरहबा, खुदा तुम्हें जज़ाए खैर। ऐ मुसैयब, तुम्हारी इस ज़र्ब ने शामी बूढ़ों को सिफ़ैन की याद दिला दी हो। अगर उनके पास उम्र आस न होता जिसने कुरान नेज़ों पर उठा लिए थे, एक दिन भी बाकी न रह पाते। अगर उम्र आस को भी कब्र से उठाकर ले आए
और वो लोग अपने तमाम हीलों को नेज़ों पर उठा लें, तब भी तवाबीन के ईमान पर आंच न ला सकेंगे। शुराबील की उर्दूगाह की हर चीज को गनीमत के तौर पर ले आए। सिर्फ शुराबील हमारी जंग से फरार हो गया। ज्यादा दूर नहीं जाएगा मुसैयब। अगर खुदा ने चाहा तो हम शुराबील, हुसैन और उनके फसादी अमीर को शिकार कर लेंगे। आपकी पनाह में अमीर, आप मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। जब तुम्हारा दूसरा कान काट दूंगा तब समझोगे कि तुम्हें निफाक नहीं करना चाहिए था और तुम्हें हुसैन से इस तरह अलग नहीं होना चाहिए था। माफ कर दीजिए अमीर, अपनी गलती का इजाला कर दूंगा। इजाला करोगे? क्यों इजाला करोगे मलून? जानते हो क्या किया? एक तो 2000 अफराद के लश्कर का सामान लुटवा चुके, बाढ़ में जाए। अपने लश्कर के तमाम अफराद मरवा चुके हो, वो भी जहन्नुम में जाए। तुमने अपने इस तहकीर आमेज शिकस्त के साथ वो काम किया है कि अब हाथी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। एक और मोहलत दे दीजिए अमीर, अगर मैंने गलती का इजाला ना किया तो मुझे जान से मार देना। तुम गलत कर रहे हो, उसे ऐसे तोड़ोगे वो अपने आप को दोबारा बना तो सके। ए अमीर, इस नाफरमान गुनाहगार को मेरी ज़बान पर माफ कर दे। मुझे यकीन है कि ये शिकस्त उसके लिए इबरत होगी कि ये अपने बेजा गुरूर खत्म कर दे। उसे एक फुर्सत दे दे ताकि अपनी खता का इजाला कर सके। खुदा करे ये शिकस्त इसे इंसान बना चुकी हो। उठो, 8000 सिपाही ले जाओ और हुसैन बिन नुमैर के लश्कर में शामिल हो जाओ और उसके हुक्म के मुती रहना। तुम्हारी खैर नहीं अगर अब किसी गलती के मुर्तकिब हुए या गुरूर में कोई गलत काम किया तो तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पे अमीर। शराबील, अगर मेरी सिफारिश ना होती तो अपनी बकिया आंख और कान भी कटवा देते। खुदा के लिए मेरी तौहीन मत करवा देना। मैं मशकूर हूँ माकल, खुदा की कसम ऐसी जंग लड़ूंगा कि अब तक किसी ने उसकी मिसाल तक न देखी होगी। खबरदार, जो हुसैन से असद किया तुमने वो तुम सब का सालार है, समझ में आया? जी अमीर, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। शुराबील को 8000 अफराद के साथ हुसैन इब्न नुमैर की मदद के लिए भेजा गया है। अब सबको मिला के उनकी तादाद 20,000 हो गई है। यानी 1 पर 5, यानी हर तवाब को 5 शामियों से लड़ना होगा। बहुत आसान है जनाब शेख। शुराबील से लड़ने के दौरान उनकी तादाद 7 गुना थी। हमारी पिछले 1-8 दिनों में हुसैन इब्न नुमैर से होने वाली जंगों में काफी बरकतें थीं। दुश्मन पर तारी होने वाले खौफ के अलावा ये हुआ कि शामियों की जंग आराइश तौबाला हो गई और वो लोग अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर आए। कैसे बिनवाल? अक्ल सलीम ये कहती है कि शुराबील इब्ने जी किला इस जिल्लत आमेज शिकस्त और इतने सारे नुकसानात के बाद शाम की फौज से ही निकाला जाए। आप लोग जानते हैं कि ऐसे सिपह सालार की जेर निगरानी जो फौजी हैं वो कभी उस जैसे शख्स पर भरोसा न करें, बल्कि मुमकिन है कि उसके हुक्म पर अमल ही न करें। जब ऐसे शख्स को मैदान में भेज रहे हैं वो भी सरदार की हैसियत से, आखिर इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि उनके पास जरूरी और कारामद कुव्वत और फौज नहीं है। हक बनता था
کہ شرحبیل کو پتھر مارے گئے ہیں۔ عجیب سی بات ہے کہ اس مجروح آبرو کے ساتھ اسے دوبارہ میدان جنگ میں بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یا تو یہ کہ بنوال کے کہنے کے مطابق مردوں کی کمی ہو گئی ہوگی۔ آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے، کیا میں نے ٹھیک سمجھا بنوال؟ تقریباً یہی موضوع ہے رفاہا۔ ہماری جنگ ابن نمیر سکونی اور شرحبیل ابن زی قلعہ کے ساتھ ایک تاریخ ساز جنگ ہوگی۔ اگر بفضل خدا جنگ جیت جائیں تو ابن زیاد ملون ہماری مٹھی میں ہوگا۔ ہم ہر لحاظ سے دشمن سے برتر ہیں، حالات بھی ہمارے حق میں ہیں، ہماری روح بھی ان سے کئی گنا زیادہ پرجوش ہے، اور ہمارا ہدف بھی مقدس ہے، صرف گنتی میں ان کے برابر نہیں ہے، اور یہ بھی توابین کے ایمان کی طاقت اور ان کے شوق شہادت کے ساتھ ازالے کے قابل ہے۔ کل رات میں کچھ دیر میدان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ زیادہ تر فوجیوں کا موضوع گفتگو پچھلے ایک آدھ دنوں کے شہداء پر رشک کرنے سے متعلق تھا۔ بہرحال بہتر یہ رہے گا کہ ہم احتیاط کا دامن تھامے رہیں اور ایک مناسب جنگی آرائش کے ساتھ دشمن کی طرف پیش قدمی کریں۔ میں نے ایسی آرائش سوچی ہے جس کے بارے میں ہم مل کر تیاری کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشوروں پر غور کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے، ہم 5 دستوں میں بٹ جائیں گے۔ آج ان لوگوں نے دماغ چلایا ہے، آرائش کا انداز بدل گیا۔ آج میں حملہ شروع کروں گا۔ حسین نہیں، امیر، تم تب انسان بنو گے مصر زی قلعہ۔ بہت خوب امیر، اب ٹھیک ہے، اجازت ہے میں حملہ شروع کروں؟ نہیں۔ نہیں؟ کیوں؟ اس لشکر کا وارث ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ سارے فوجی اس شخص پر جو ایک بار رسوائی کے ساتھ بھاگ گیا اور اپنے لشکر کو عراقیوں کی تلواروں کے حوالے کر دیا اعتماد کریں گے؟ یہ سپاہی انسان ہے، چقندر کے چھلکے نہیں۔ اگر میں ابن زیاد کی جگہ ہوتا تو تمہیں ایک دمبا بھی چرانے نہیں دیتا، کچھ آگے 8000 افراد کا سپہ سالار بناؤں۔ اپنی جگہ پر جاؤ اور حکم ملنے کا انتظار کرو، جلدی۔ احمق آدمی، یہ سمجھتا ہے میں نے بھی اس کی طرح گدھے کا مغز کھایا ہے۔ بن مخارق، جی امیر۔ الٹے ہاتھ سے حملہ شروع کرو، الٹے ہاتھ سے حملہ شروع کرو۔ جی امیر۔ تیر اندازو۔
झंडा गिरा दो। तक ये झंडा बुलंद है, मेरा आपके ऊपर गलबा करना दुश्वार है। जैसा भी हो सके उनके परचम को नीचे गिरा दो। जी अमीर।
तलवार ये है, परचम क्यों नहीं उठाते? देश खत्म करके अपनी ताकत जमा करते हैं। रुपा रुपा हमारे बहुत से साथी मर चुके हैं। हमारे दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा है। हम इनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हमने तलवार की नयाम तोड़ ली है। हमने कसम खाई है कि दुश्मन को पीठ नहीं दिखाएंगे। पीछे हटना तो एक जंगी आराइश है रुपा, वो दुश्मन को पीठ दिखाना तो नहीं। हमने अब तक वो जंग लड़ी है, किसी ने ऐसी जंग नहीं देखी होगी। जितने भी मार रहे हैं कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है कि जमीन की खामी उबल उबल कर निकल रहे हैं। पीछे हट जाओ रुपा, आके अपने लश्कर की मरम्मत करके दोबारा इन खामियों पर हमला कर दे और अपने मरने वालों का इंतकाम ले सके। अगर पीछे न हटे तो अपना मकसद नहीं पा सकेंगे। हमारे साथियों का खून जाया होता रहेगा। सब लोग पीछे हट जाओ।